سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 39۔ مصر میں سیتی کے بعد اس کا بھتیجا رامسیس دوم مصر کا بادشاہ بنا تھا۔ یہی رامسیس دوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا۔ جب یہ شخص تھیبیس شہر میں مصری تخت پر بیٹھا تو اس نے میمفس، ابیدوس، کسر، اومباز اور دیگر بڑے بڑے مصری شہروں سے جادوگروں، کاہنوں، نجومیوں اور فلکیاتی علوم کے ماہروں کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ جب ایک مقررہ دن اور وقت پر یہ سب لوگ رامسیس دوم کے دربار میں جمع ہو گئے تو رامسیس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مصر کی سرزمین کے دانش مندوں، میں نے اپنے آبا و اجداد، ہم نشینوں اور اس کے علاوہ را اور آمون دیوتا کے پجاریوں سے سن رکھا ہے، بلکہ میں نے شاہی محل میں کام کرنے والے بعض اسرائیلیوں سے بھی یہ سنا ہے کہ بقول اسرائیلیوں کے ان کے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی نسل و ذریت میں انبیاء اور بادشاہ پیدا کیے جائیں گے، اور یہ کہ اس دور میں اسرائیلی بہت قوت پکڑ جائیں گے۔ ان کے اپنے بادشاہ ہوں گے جن کی مدد سے وہ بہت سی اقوام کو زیر کر لیں گے۔ اے میری سرزمین کے دانا لوگوں، میں اسرائیلیوں کی ان روایات سے متعلق تم لوگوں سے تفصیل جاننا چاہتا ہوں، اور تم لوگوں کو یہاں جمع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان روایات کے متعلق تم لوگوں سے مزید مشورہ کروں۔ دربار میں بیٹھا ایک بوڑھا کاہن اٹھ کر بولا، اے بادشاہ، بنی اسرائیل تو اس کے منتظر ہیں، اور اس میں انہیں ذرا شک نہیں کہ ان کے اندر کوئی نبی اور رسول پیدا ہوگا۔ پہلے بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ وہ بنی یوسف اور یعقوب ہیں، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو اسرائیلی کہلانے لگے کہ یوسف اس کے مصداق نہیں تھے جو ابراہیم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب ان کا خیال ہے کہ ان کے اندر کوئی اور نبی پیدا ہوگا جو انہیں مصر کی سرزمین سے نکال کر لے جائے گا۔ اس طرح اسرائیلی مصر کی غلامی سے آزاد ہو کر اپنی علیحدہ مملکت قائم کریں گے۔ اس کاہن کے انکشافات سننے کے بعد چند لمحوں تک رامسیس سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے وہاں جمع لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اگر بنی اسرائیل میں کہ جنہیں ہم نے اپنا غلام بنا رکھا ہے کوئی نبی اور رسول پیدا ہو گیا اور وہ ان کو مصر سے نکال کر لے گیا اور یہ آزاد ہو کر یہاں سے چلے گئے، تو مصری شہروں کے اندر غلامانہ کام اور محنت و مشقت کون کرے گا؟ پس اے مصر کی سرزمین کے دانشمندوں، مجھے مشورہ دو کہ میں کون سا طریقہ اختیار کروں کہ اسرائیلی یہاں مصر کی سرزمین سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکیں اور ان کا کوئی نبی یا رسول ان کے اندر عروج حاصل نہ کر سکے۔ ایک دوسرا کاہن اٹھ کر بولا، اے بادشاہ، میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ کچھ ایسے سپاہی مقرر کیے جائیں جن کے ہاتھوں میں تیز چھریاں ہوں، اور اسرائیلیوں میں سے جس کے ہاں بچہ پیدا ہو یہ سپاہی موقع پر ہی اس بچے کو ختم کر دیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کے اندر کوئی نبی اور رسول پیدا نہ ہونے پائے گا، اور ساتھ ہی ان کی افرادی قوت بس کم ہوتی چلی جائے گی۔ رامسیس کو کاہن کا یہ مشورہ پسند آیا۔ دربار اس نے برخاست کر دیا اور سپاہیوں کے چند دستے اس نے ایسے مقرر کر دیے جو اسرائیلی بستیوں کے اندر گھومتے پھرتے رہتے تھے اور ہر نو مولود بچے کو ذبح کر دیتے تھے۔ کچھ عرصے تک بنی اسرائیل کے بچوں کا یہ قتل عام جاری رہا، لیکن پھر رامسیس کو ہوش آیا اور وہ خدشہ محسوس کرنے لگا کہ ہم سب خدمتیں اور محنت و مشقت کے کام تو بنی اسرائیل سے لیتے ہیں، اگر ان کے نومولود بچوں کا یہ قتل عام جاری رہا تو ان کے بوڑھے ہو جانے والے مرد تو مر جائیں گے اور بچے بھی ذبح ہوتے رہیں گے، تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جس سے خدمت و مشقت لی جا سکے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ محنت اور غلامی کے سارے کام انہیں خود کرنا پڑیں گے۔ لہٰذا ایک بار پھر رامسیس نے اپنے کاہنوں اور دیگر مشیروں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ صورتحال پیش کی۔ آخر سب سے مشورہ کرنے کے بعد رامسیس نے فیصلہ کیا کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیا جائے۔
اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان باقی رہیں گے جو اپنے بوڑھوں کی جگہ لے سکیں گے، اور ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہ ہونے پائے گی جس سے مصری حکومت کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو۔ اب مصر میں یہ قانون نافذ کر دیا گیا کہ بنی اسرائیل کے لیے ہونے والے بچوں کو 1 سال چھوڑ دیا جائے گا اور دوسرے سال ان کا قتل عام کیا جائے گا۔ اس طرح بنی اسرائیل ظلم و عذاب کی چکی میں پسنے لگے تھے۔ بنی اسرائیل کے بچوں کے اس قتل عام کے دور میں مصر کی ہمسایہ قوم بنی مدین میں ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ اس قوم میں حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ بنی مدین کے یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے مدین کی اولاد سے تھے۔ بنو مدین حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین کی نسل سے تھے، اور مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قطورہ سے تھا۔ اس قبیلے کے جو لوگ شہروں اور متمدن قصبوں میں رہتے تھے انہیں مدین کہا گیا، اور جو لوگ دیہاتی اور بدوی تھے انہیں اصحاب ایکا کہا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ودان کی نسل سے تھے۔ اصحاب ایکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ودان کی نسل سے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دونوں ہی کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اہل مدین میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، مثلاً بت پرستی اور دیگر مشرکانہ رسومات، تمام معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی، خرید و فروخت میں بددیانتی، یعنی یہ لوگ لیتے وقت تو پورا لیتے اور دیتے وقت حق سے کم دیتے۔ دوسری اقوام سے تجارت اور لین دین کرنے کے لیے انہوں نے 2 طرح کے باٹ رکھے ہوئے تھے۔ دوسری اقوام سے مال لیتے وقت ترازو میں بھاری باٹ استعمال کرتے اور ان کو دیتے وقت کم وزن کے باٹ استعمال کرتے تھے، اور اس کے علاوہ قافلوں کو لوٹ لینا بھی ان کا محبوب مشغلہ بن گیا تھا۔ دراصل اہل مدین کی رفاہیت، خوش عیشی، دولت و ثروت کی فراوانی، زمین اور باغوں کی زرخیزی اور شادابی نے انہیں اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک ساعت کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہ گزرتا تھا کہ یہ سب کچھ جس خدا کی عطا اور بخشش ہے وہ اسے چھین بھی سکتا ہے۔ اس قوم کی انہی برائیوں کی وجہ سے بلاخر حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت شعیب بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے، شیریں کلامی، حسن خطابت، طرز بیان اور طلاقت لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے، اسی لیے انہیں خطیب الانبیاء کا خطاب دیا گیا۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اپنی قوم سے مخاطب کرتے ہوئے ان سے فرمایا، اے میری قوم، صرف ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی پرستش اور مدد کے لیے بلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ خرید و فروخت اور ناپ تول میں انصاف کرو، لوگوں کے معاملات میں کھوٹ نہ کرو۔ کل تک ہو سکتا ہے تم لوگوں کو اپنی ان برائیوں اور بد اخلاقیوں کا حال معلوم نہ ہوا ہو، لیکن اب میں تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تمہاری طرف خدا کی حجت، نشانی اور برہان آ چکی ہے۔ اب کوئی بھی جہل و نادانی، عفو و درگزر کے قابل نہیں ہے۔ حق کو قبول کرو اور باطل سے باز رہو کہ یہی فلاح و کامرانی کی راہ ہے۔ اور سنو، خدا کی زمین میں فتنہ و فساد برپا نہ کرو، جبکہ خدائے بزرگ نے اس کی صلاح و خیر کے تمام سامان مہیا کر دیے ہیں۔ اگر تم میں ایمان و یقین کی صداقت پیدا ہوتی ہے تو یہی تمہارے لیے فلاح و بخشش کا سامان بنے گی۔ اور دیکھو، دعوت حق کو روکنے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے راہوں پر نہ جا بیٹھو۔ جو خدا پر ایمان لائے اسے دھمکیاں نہ دینا اور اس کے خلاف کجروی اختیار نہ کرنا۔ اے میری قوم کے فرزندوں، اس وقت کو یاد کرو جب ہم بہت تھوڑے تھے، پھر خدا نے تم لوگوں کو امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد کو انگنت کر دیا۔ اے میری قوم، ذرا اس پر بھی غور کرو کہ جن لوگوں نے خدا کی زمین پر فساد پھیلانے کا شیوہ اختیار کیا ان کا انجام کس قدر عبرتناک ہوا تھا۔ اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لائی اور ایک نہ لائی تو اسی پر میری نبوت کا معاملہ موقوف نہ ہو جائے گا، بلکہ تم لوگوں کو اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا کہ میرا رب ہمارے درمیان اپنا آخری فیصلہ جاری نہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ ہوگا۔ اے میری قوم، میں تم ہی میں سے ہوں۔ میں جانتا ہوں تم لوگ دوسروں کی راہ مارتے ہو، تجارت اور لین دین میں بے ایمانی اور فریب کرتے ہو، موقع مل جائے تو مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہو۔ اے میری قوم، میں تم لوگوں کو نرم و گرم ہر طریقے سے سمجھاؤں گا۔ یاد رکھو، جو لوگ تم میں سے میرا کہا مانیں گے وہ فلاح پائیں گے، اور جو روح گردانی کریں گے، بغاوت و سرکشی کا اظہار کریں گے، میں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔
یوں حضرت شعیب علیہ السلام نے زور و شور سے قوم مدین کے اندر تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہتھیوں کا بادشاہ شپ لیولیماش شاہی محل کے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور اس کے دونوں بیٹے لومارس اور کاوک اور ان کے پیچھے ان کی بہن یعنی شپ لیولیماش کی بیٹی دلوکر بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ شپ کے دونوں بیٹے لومارس اور کاوک اس جیسے ہی تنومند اور قد آور تھے، جبکہ دلوکر حسن میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ وہ کھینچی ہوئی کمان کی طرح چست و چالاک، گیہوں جیسی تر و تازہ اور خواب وصل جیسی نشہ انگیز تھی۔ اس کے چہرے پر طلسمات جہاں کا سا سائیقل پن اور جلا تھی۔ اس کی آنکھوں میں شمع سبستان اور اسرار خمستان جیسی رعنائی اور کشش تھی۔ اس کے آنے سے یوں لگا جیسے اس کمرے میں حسن کا سیلاب، روح کی شادمانی اور سہولت و سطوت داخل ہو گیا ہو۔ لومارس اور کاوک اپنے باپ کے دائیں بائیں اور وہ مہکتے برگے گل جیسی حسینہ آرزو خیز انداز میں اپنی تن روبینہ کو سمیٹتی ہوئی باپ کے سامنے بائیں طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ لگتا تھا شپ نے انہیں کسی انتہائی اہم کام کے سلسلے میں وہاں بلوایا تھا۔ اپنی نشست پر بیٹھنے کے بعد دلوکز نے شپ کو مخاطب کر کے پوچھا، اے میرے باپ، آپ نے تو اپنے سب مشیروں کو متانیوں کے خلاف جنگ شروع کرنے کے سلسلے میں مشورہ دینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ سب مشیر کب یہاں سے گئے اور ان کے ساتھ مل کر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ شپ نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے دلوکز کو جواب دیا، اے میری بیٹی، سارے مشیر ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں۔ ان کے ساتھ جو فیصلے ہوئے ہیں ان سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے میں نے تم تینوں کو یہاں بلوایا ہے۔ اے میری بیٹی، اس موقع پر شاید میرا یہ انکشاف تمہارے لیے خوشی کا باعث ہو کہ آج تک میں نے جو تمہاری جنگی اور عسکری تربیت کا انتظام کیا ہے، اب اس کے آزمانے کا وقت آ گیا ہے اور آنے والی جنگوں میں تم میرے ساتھ ہوگی۔ سنو میرے بچوں، مشیروں کے ساتھ جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے متعلق ہمارا لشکر چند دنوں تک یہاں سے کوچ کرے گا۔ ہمارا پہلا ہدف متانی ہوں گے۔ متانیوں کو زیر کرنے کے بعد ہمارا رخ بابل کی طرف ہوگا۔ بابل پر اس وقت کاسو حکمران ہیں۔ بابل اور اس کے گرد و نواح پر قبضہ کرنے کے بعد ہمارا رخ لارسا کی طرف ہوگا، کیونکہ لارسا اور اس کے اطراف میں وسیع تر علاقوں پر ایک خانہ بدوش ایلیا ایلوم کی حکومت ہے۔ ایلیا کو زیر کرنے کے بعد ہمارا سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ ان شہروں سے حاصل ہونے والی ساری دولت اور دیگر اموال سمیٹ کر اپنے مرکز کی طرف روانہ کر دیں گے۔ اس کے بعد ان اقوام کے اندر عسکری چوکیاں قائم کریں گے تاکہ ان اقوام پر ہماری گرفت مضبوط اور پائیدار رہے، بلکہ ایسے ہی جیسے ماضی میں مصریوں نے فلسطینیوں، کنانیوں اور اموریوں کے خلاف کامیاب جنگیں کر کے وہاں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے جگہ جگہ فوجی چوکیاں قائم کر لی تھیں۔ شپ لیولیماش جب خاموش ہوا تو حسین دلوکز نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، اے میرے باپ، اس موقع پر اگر مصر نے مداخلت کی اور متانی بابلی اور ایلیا ایلوم کی مدد کی غرض سے اگر مصری ہمارے خلاف صف آرا ہو گئے تو پھر؟ بیٹی کے اس سوال پر شپ خوش ہوا اور بولا، اے میری بیٹی، یہ سوال کچھ مشیروں نے بھی اٹھایا تھا اور اس پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اول تو مصر ان اقوام کی خاطر ہمارے خلاف حرکت میں نہیں آئے گا، اور اگر اس نے ایسا کوئی قدم اٹھایا بھی تو اس کے ساتھ جنگ شروع ہونے تک ہم بابلی، متانی اور ایلیا ایلوم پر فتح حاصل کر کے وہاں اپنی حیثیت عسکری طور پر مضبوط کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد اکیلے مصر سے جنگ کرنا ہمارے لیے آسان اور سہل ہوگا، اور اس جنگ میں ہم مصر کو بھی نیچا دکھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر دنیا میں کوئی بھی قوم ہتھیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہتھی قوم کے انتہائی عروج کا زمانہ ہوگا۔ دلوکز نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، مجھے امید ہے کہ ہم مصر کو بھی نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ مصری لشکر اپنے مرکز سے دور ہوگا اور اسے رسد و کمک جیسی دشواری ہوگی، جبکہ ہم ضرورت کی ہر چیز اپنے مفتوحہ علاقوں سے بھی حاصل کر سکیں گے۔ دلوکز کے خاموش ہونے پر شپ نے کہا، تم تینوں کے متعلق میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لومارس اور کاوک تو یہی رہیں گے اور میری غیر موجودگی میں سلطنت کا کام سنبھالیں گے، جبکہ دلوکز، اے میری بیٹی، میں اور تم دونوں لشکر میں شامل ہوں گے۔ لشکر میں اور بھی انگنت عورتیں اور لڑکیاں شامل ہوں گی، اس لیے لشکر میں شمولیت تمہارے لیے کسی دشواری کا باعث نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ عددی لحاظ سے بھی ہمارا لشکر اس قدر ہوگا کہ اگر متانی، بابلی اور ایلیا
تینوں متحد ہو کر بھی ہمارے سامنے آ جائیں تب بھی ہماری تعداد ان سے زیادہ ہوگی۔ ذرا رک کر شپ نے پھر فخریہ انداز میں کہا، اے دلوکز میری بیٹی، اگر مصریوں کے خلاف بھی ہمیں کامیابی ہوئی تو اپنی وسیع و عریض سلطنت کی تقسیم یوں کروں گا کہ بابل کی حکمران میں تمہیں بنا دوں گا، متانی علاقوں کا بادشاہ لومارس کو بنا دیا جائے گا اور کاوک ہتھیوں کا بادشاہ بن کر رہے گا۔ لومارس اور کاوک کے چہروں پر اس انکشاف نے ان گنت خوشیاں بکھیر دی تھیں، جبکہ دلوکز نے نعرہ مارنے کے انداز میں کہا، ایسا ہو کر رہے گا، متانی، بابلی اور مصری ہمارے ماتحت ہو کر رہیں گے۔ شپ نے اس بار فیصلہ کن انداز میں کہا، اب تم تینوں بہن بھائی جا کر آرام کرو، اور اے دلوکز تم اپنی تیاری مکمل کر لو، کیونکہ صرف 3 دن بعد ہمارا لشکر یہاں سے متانیوں کی طرف کوچ کرے گا۔ تینوں بہن بھائیوں نے جواب میں کچھ نہ کہا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر محل کے دوسرے حصے کی طرف چل پڑے۔ مصر میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیے جانے والے سالوں میں حیرت خیز اور تاریخ عالم کے 2 بڑے حادثات اور واقعات رونما ہوئے تھے۔ پہلا واقعہ یہ حادثہ یہ ہوا کہ وہ سال جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا سال تھا، اس سال میں بنی اسرائیل کے ایک شخص ظفر کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ اس بچے کی پیدائش پر اس کی والدہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ ضرور اس بچے کو فرعونی سپاہی قتل کر دیں گے، لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے سے بہتر ہے کہ وہ بچے کو کسی جنگل یا غار میں ڈال کر قدرت کے حوالے کر آئے۔ اس طرح اسے یہ بھروسہ اور یقین تو رہے گا کہ اس کا بچہ شاید زندہ رہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ عورت خاموش ہو رہی اور کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ پھر اس کے والدین فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے کہ وہ اس نومولود بچے کو قتل نہ کر دے، ایک پہاڑ کی غار میں چھوڑ آئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے بھیج دیا۔ وہ بچہ موسیٰ بن ظفر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زیر نگرانی پرورش پاتا رہا، اور آپ اس کی دیکھ بھال کرتے اور آپ اسے دودھ اور شہد پلاتے، اور اس طرح وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زیر سایہ رہا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ عمران بن قامت کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی زمانے میں ہوئی تھی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا، اور اس لیے ان کی والدہ اور ان کے اہل خانہ ان کی ولادت کے وقت سخت پریشان تھے کہ کسی طرح بچے کو قاتلوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھے۔ بہرحال جوں توں کر کے ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوجھل رکھا اور ان کی پیدائش کے متعلق کسی کو خبر نہ ہونے دی، لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالت کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس واقعے کے پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی، اسی لیے ان کی والدہ سخت پریشان ہونے لگیں۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر خدا نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن کی پالش کرو تاکہ پانی اندر نہ جا سکے، اور پھر اس بچے کو اس صندوق میں محفوظ کر دو اور اس صندوق کو نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور وہ مطمئن ہو گئیں۔ ایک دن جبکہ وہ گھر پر موجود تھیں، ان کے پاس عزازیل ایک کاہن کی صورت میں وارد ہوا۔ عزازیل نے یوقابد کو مخاطب کر کے کہا، اے یوقابد، میں تھیبی شہر کا ایک کاہن ہوں، تم نے یہ کیا کیا؟ اپنے عزیز بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا کی سرکش لہروں کے حوالے کر دیا۔ عزازیل کے ساتھ گفتگو کے دوران یوقابد کے ذہن سے خداوند کریم کے وحی کے وہ الفاظ جاری تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی حفاظت اور یوقابد سے جلد ہی ملاقات کا وعدہ فرمایا تھا۔ عزازیل نے اپنا سلسلہ گفتگو جاری رکھا اور یوقابد کے دل میں وساوس ڈالنے کی خاطر اس نے کہا، اے یوقابد، اگر تیرا بچہ تیرے سامنے ذبح کر دیا جاتا تو اسے تیرے ہاتھوں سے کفن دفن دے کر تجھے کچھ تسلی تو ہوتی۔ اب تجھے کیا معلوم کہ اس وقت تیرا بیٹا کہاں ہے؟ دریا میں ڈوب گیا ہے یا دریائی جانوروں نے اسے کھا لیا ہے؟ کاش تو بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا برد نہ کرتی، یا اسے اپنے پاس رکھ کر مناسب وقت کا انتظار کرتی، یا ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے کہ وہ بچہ تیرے ساتھ رہ کر بچ بھی جاتا۔ یوقابد عزازیل کے بہلانے اور پھسلانے میں آ گئی
اور وہ غمزدہ اور پریشان ہو کر تفکرات میں ڈوب گئیں۔ تب انہوں نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا، اے میری بیٹی، تو ذرا جا کر اپنے بھائی کو تلاش کر اور دریا کنارے سے سنگن لے کر اور لوگوں سے دریافت کر کے کہ تابوت اور بچے کا کیا انجام ہوا، کہ وہ اب تک زندہ بھی ہے یا دریا کے جانور اسے ہڑپ کر چکے ہیں۔ اپنی والدہ کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دریائے نیل کے کنارے کنارے اپنی بھائی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ ادھر آسیہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے حاصل کرنے کے بعد انہیں دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن آپ کسی کا دودھ پیتے ہی نہ تھے۔ ناچار آسیہ نے شاہی محل کی دونوں دائیوں سفرہ اور فوا کو طلب کیا۔ دونوں دائیاں حاضر ہوئیں اور دونوں نے پہلے جھک کر ملکہ آسیہ کو تعظیم دی۔ پھر سفرہ نے ادب سے پوچھا، اے مقدس ملکہ، آپ نے ہمیں کیوں طلب کیا ہے؟ آسیہ نے کہا، دیکھو میں نے ایک بچے کو اپنا لیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی گود میں لیٹے حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ اب میرا بیٹا ہے۔ میرے محل کی باندیاں دریا میں بہتے ہوئے ایک صندوق کو پکڑ لائی تھیں اور یہ بچہ اسی صندوق میں تھا۔ میں نے فرعون رامسیس سے اس کے لیے بات کر لی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ بچہ کون ہے، تاہم میرا گمان اغلب ہے کہ یہ بچہ اسرائیلی ہے۔ بہرحال یہ کوئی بھی ہو، اب میرا شوہر رامسیس اسے میرے حوالے کر چکا ہے اور اب یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے اسے پروان چڑھانے اور پرورش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پر اے دائیوں، میں اس بچے کی طرف سے بڑی پریشان اور فکر مند ہوں۔ یہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا۔ میں نے تم دونوں کو اس لیے بلایا ہے کہ اس کے دودھ پینے کا بندوبست کیا جائے۔ میں نے شہر کے کچھ منادوں کو بھی بلا رکھا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو شہر میں منادی کرا دی جائے کہ جو عورت اس بچے کو دودھ پلانے میں کامیاب ہو جائے گی اسے مناسب معاوضہ دیا جائے گا اور ہر طرح سے اس کی امداد بھی کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں بھی اسے دودھ پلانے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے یہ تم دونوں میں سے کسی کا دودھ پی لے۔ اس کے ساتھ ہی آسیہ نے حضرت موسیٰ کو گود سے اٹھا کر سفرہ کو تھما دیا۔ پہلے سفرہ نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کی کوشش کی، پھر فوا نے، لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ جب یہ دونوں بھی ناکام ہو گئیں تو آسیہ نے بڑی پریشان سی آواز میں ان دونوں سے کہا، اے شاہی محل کی دائیوں، میں سوچ رہی ہوں کہ یہ بچہ دودھ ہی نہ پیے گا تو زندہ کیسے رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آسیہ نے تالی بجائی، جس پر ایک باندی بھاگتی ہوئی آئی اور آسیہ کے سامنے گردن جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ آسیہ نے اس باندی کو حکم دیا، فی الفور ان منادوں کو بلا کر لاؤ جنہیں ہم نے طلب کیا تھا اور جو ہم سے ملنے کے منتظر بیٹھے ہیں۔ باندی مڑی اور تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد 4 منادی وہاں حاضر ہوئے اور آسیہ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے 3 نے اپنے گلے میں بڑی بڑی دفیں لٹکا رکھی تھیں، جبکہ چوتھا مناد خالی ہاتھ تھا۔ آسیہ نے ان منادوں کو مخاطب کرتے ہوئے فکر گیر اور بکھری ہوئی آواز میں بولی، اے منادوں، یہ بچہ جو ان دائیوں نے اٹھا رکھا ہے اسے میں نے گود لے لیا ہے۔ لگتا ہے یہ کسی اسرائیلی عورت کا بچہ ہے۔ میں نے بڑے جتن کیے ہیں پر یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، اور اگر یہ دودھ نہ پیے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ سو اے منادوں، تم ابھی اور اسی وقت شہر کی طرف نکل جاؤ اور شہر کے گلی کوچوں میں منادی کر دو کہ جو عورت اس بچے کو دودھ پلانے میں کامیاب ہو گئی اور جس عورت کا دودھ یہ بچہ برضا و رغبت پی لے گا اسے نہ صرف انعام دیا جائے گا بلکہ اسے دودھ پلانے کی معقول اجرت بھی دی جائے گی۔ بس اب تم جاؤ اور منادی کر دو، اور ہاں، یہ دونوں دائیاں بھی بچے کو اٹھائے تمہارے ساتھ جائیں گی۔ منادوں کا سرکردہ جو خالی ہاتھ تھا زمین کی طرف جھکا اور انتہائی عقیدت و احترام کا اظہار کرتے ہوئے بولا، اے مقدس ملکہ، آپ اطمینان رکھیے، ایسی عورت کی تلاش میں ہم شہر کی گلی گلی چھان ماریں گے جو اس بچے کو دودھ پلا سکے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ایسی کوئی نہ کوئی عورت تلاش کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آسیہ مناد کی بات پر خوش ہوئی۔ چند سنہری سکے اسے اس نے انعام میں دیے اور دعائیا انداز میں بولی، جس کام کے لیے تم نکلنے والے ہو راؤ دیوتا تم لوگوں کو اس میں کامیاب کرے، اور تم لوگ کسی ایسی عورت کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ جس کا دودھ یہ بچہ اپنی خوشی اور رضامندی سے پی لے۔ اگر ایسی عورت مل گئی تو میں سمجھوں گی کہ میری ساری امیدیں بر آئی ہیں۔ اب تم چاروں ان دونوں دائیوں اور بچے کو ساتھ لے جاؤ اور شہر کی گلی گلی میں منادی کرا دو۔ چاروں مناد اور دونوں دائیاں حضرت موسیٰ کو لے کر آسیہ کے شاہی محل سے نکل گئے
اور شہر میں گھوم پھر کر ایسی عورت کے لیے منادی کرنے لگی جو حضرت موسیٰ کو دودھ پلا سکی۔ قدرت کے عناصر بھی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ حرکت میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن انہیں تلاش کرتی ہوئی اس طرف نکل آئی تھیں جس طرف وہ چاروں مناد دائیوں اور حضرت موسیٰ کے ساتھ منادی کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ مناد اعلان کر رہے ہیں کہ ایک نوزائیدہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا اور جس عورت کا یہ دودھ پیے گا اسے انعام و اکرام اور دودھ پلانے کی اجرت دی جائے گی، پس حضرت موسیٰ کی بہن بھاگ کر لوگوں کے ہجوم میں گھس گئیں۔ پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ بچہ کون ہے جس کے لیے شاہی محل کی طرف سے منادوں کے ذریعے یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ جب اس نے اس بچے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشیاں بکھر گئیں اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ خوشی اور مسرت کے ان آنسوؤں کی کوئی قیمت اور کوئی مول نہیں لگایا جا سکتا تھا، اس لیے کہ وہ پہچان گئی تھی کہ وہ بچہ اس کا اپنا بھائی ہے۔ یہ معاملہ دیکھ کر حضرت موسیٰ کی بہن نے منادوں کے سربراہ سے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ نہ دوں جہاں مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس گھر کی ایک عورت کا دودھ پی لے گا اور وہ لوگ اس بچے کو خیر خواہی، محبت اور شفقت سے پالیں گے اور اس کی بہترین اور عمدہ حفاظت و کفالت کا بندوبست کریں گے۔ یہ سن کر دائی فوا نے بڑے مناد کو مخاطب کر کے اپنے شک کا اظہار کیا اور کہا، اے مناد، اس لڑکی کا تعلق ضرور اس بچے سے ہے، اگر نہیں تو پھر یہ ضرور جانتی ہوگی کہ یہ بچہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ یہ لڑکی اتنے وثوق سے یہ بات نہیں کہہ سکتی۔ میری مانو تو اس لڑکی کو گرفتار کر کے ملکہ کے سامنے پیش کر دو اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ بھی ملکہ سے جا کر کہہ دیتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ ملکہ اس کے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بڑے مناد نے فوا کی بات پر رضامندی کا اظہار کیا اور کہا، اے فوا، تو ٹھیک کہتی ہے، اس لڑکی کو ضرور ملکہ کے روبرو پیش کرنا چاہیے، آگے اس کی قسمت ہے کہ ملکہ اس کے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ دوسری دائی سفرا نے نرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کے ذریعے ہمیں کوئی ایسی عورت مل جائے جس کا دودھ یہ بچہ پی لے اور ہم سب ملکہ کی طرف سے کسی بڑے انعام کے حقدار ہو جائیں۔ بڑے مناد نے سفرا کی بات کے جواب میں کہا، اے سفرا، تو بھی ٹھیک کہتی ہے، پر ہمیں پہلے اس لڑکی کو ملکہ کے سامنے پیش کر کے اصل حالات کہہ دینے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس معاملے کی تہ میں کوئی راز ہو، بعد میں جب رامسیس کو اس کی خبر ہو تو کہیں ہماری گردنیں ہی نہ کاٹ دی جائیں۔ مناد نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے آخر میں کہا، لہٰذا اے سفرا، تو اگر اپنی اور ہم سب کی گردنیں محفوظ اور مامون دیکھنا چاہتی ہے تو پھر اس لڑکی کو گرفتار کر کے ملکہ کے سامنے پیش کرنا ہی بہتر ہے۔ رہا سوال انعام کا، تو اس لڑکی کی وجہ سے ملکہ کے سامنے اس بچے کے متعلق کوئی نیا انکشاف ہو گیا تب بھی یقین جانو ملکہ ہمیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دے گی۔ دائی سفرا نے بھی بڑے مناد کے خیالات کی تائید کی، لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن کو گرفتار کر لیا اور اسے ملکہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب مناد اور دائیاں حضرت موسیٰ اور ان کی بہن کے ساتھ ملکہ مصر آسیہ کے سامنے آئے تو اس نے ایک تعجب خیز نگاہ منادوں اور دائیوں پر ڈالی، پھر حیرت و پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ کی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور کیا تم بچے کو دودھ پلانے والی کسی عورت کو تلاش کر کے اپنے ساتھ نہیں لائی؟ بڑے مناد نے ملکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مقدس ملکہ، ہم بچے کے لیے منادی کر رہے تھے کہ بازار میں یہ لڑکی میرے پاس آئی اور مجھے مخاطب کر کے اس نے کہا کہ کیا میں تجھے ایک ایسے گھر کا پتہ نہ دوں جہاں مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس گھر کی ایک عورت کا دودھ پی لے گا اور وہ لوگ اس بچے کو خیر خواہی، محبت اور شفقت سے پالیں گے اور اس کی بہترین حفاظت اور عمدہ کفالت کا بندوبست کریں گے۔ اے مقدس ملکہ، اس لڑکی کی گفتگو نے ہمیں شک و شبہ میں ڈال دیا ہے اور ہمیں شک ہے کہ یہ لڑکی اس بچے کے متعلق جانتی ہے کہ یہ کون ہے اور اس کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ آپ اس سے پوچھیں اور سختی کریں، ہو سکتا ہے یہ اس بچے سے متعلق کوئی اہم راز اگل دے۔ آسیہ نے غور سے حضرت موسیٰ کی بہن کی طرف دیکھا اور کہا، یہ مناد جو کہتا ہے کیا اس میں کچھ سچائی ہے؟ موقع کی نزاکت اور اپنے آپ کو مشکل میں دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فوراً بات بنائی اور جواب میں کہا، اے مقدس ملکہ، یہ مناد اور دائیاں دراصل میری بات کا مطلب بھی غلط سمجھے ہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ایک غریب اسرائیلی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے باپ کا نام عمران ہے اور ماں کا نام یوقابد۔ میں چاہتی تھی کہ اس بچے کو میری ماں کے پاس لے جایا جائے،
میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو ابھی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ بچہ بھی میری ماں کا دودھ پی لے گا۔ اگر ایسا ہو گیا تو نہ صرف آپ تک ہماری رسائی ہو جائے گی بلکہ انعام و اکرام مل جانے سے ہمارے گھر کی حالت سدھر جائے گی۔ بس میں یہی بات ان منادوں کو سمجھانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے میری بات پر دھیان ہی نہ دیا اور مجھے کھینچ کر آپ کے پاس لائے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ کی بہن سے ہمدردی کا اظہار کیا اور منادوں کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے پاس لے جایا جائے، ہو سکتا ہے یہ لڑکی کی ماں کا دودھ پی ہی لے۔ چنانچہ ملکہ آسیہ کے حکم کے مطابق مناد اور داعیہ حضرت موسیٰ کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گھر جانے کے لیے موسیٰ کی بہن کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے اپنی ماں یوقابد کو الگ لے جا کر سب سمجھا دیا کہ جو بچہ آپ کی طرف لایا گیا ہے وہ میرا بھائی موسیٰ ہی ہے۔ پس جب یوقابد دائیوں اور منادوں کے سامنے آئیں اور دائیوں نے بچہ ان کی گود میں رکھا تو بچہ فوراً ماں کی چھاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا اور وہ رک گیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر مناد اور دائیاں فی الفور ملکہ آسیہ کے پاس گئے اور بچے کے دودھ پینے کا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر ملکہ آسیہ کی خوشی اور اطمینان کی کوئی حد نہ رہی۔ انہوں نے ان کو حکم دیا، جاؤ اور اس عورت کو بچے سمیت یہاں میرے پاس لے کر آؤ تاکہ اس عورت کو یہاں دودھ پلانے پر ملازم رکھا جا سکے، اور سنو، اس عورت اور اس کی بیٹی کے ساتھ اخلاق اور نرمی سے پیش آنا، ان پر کوئی سختی نہ کرنا۔ مناد اور داعیہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور فوراً ہی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یوقابد کے پاس آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ بچہ دودھ پینے کے بعد انتہائی پرسکون انداز میں ان کی گود میں پڑا تھا۔ دائی سفرہ نے یوقابد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خاتون، تو خوش قسمت ہے کہ تیرا دودھ اس بچے نے اپنی خواہش اور رغبت سے پی لیا ہے، اور تیری خوش بختی میں ہم بھی حصے دار ہو جائیں گے، اس لیے کہ تجھے تو اس کا انعام و اجرت ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ ہم بھی انعام و اکرام سے نوازے جائیں گے۔ اے خاتون، ہم نے اس واقعے کی اطلاع ملکہ مقدس سے کر دی ہے، اب تو ہمارے ساتھ شاہی محل تک چل، کیونکہ ملکہ نے تجھے بلایا ہے۔ یوقابد نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ انہوں نے بچے کو سنبھالا اور منادوں اور دائیوں کے ہمراہ اٹھ کر محل کی طرف چل دیں۔ جب یہ لوگ یوقابد کو ملکہ آسیہ کے سامنے لائی تو وہ بڑی خوش ہوئی، کیونکہ بچہ ان کے پاس پرسکون تھا۔ ملکہ آسیہ نے یوقابد کی عزت افزائی کی اور انہیں اپنے قریب ہی ایک خالی نشست پر بٹھایا اور پوچھا، اے خاتون، تیرا نام کیا ہے اور بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ یوقابد نے جواب دیا، اے ملکہ، میرا نام یوقابد ہے اور میں اول یہاں اپنے بیٹوں کے ساتھ آباد ہونے والے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی نسل سے ہوں۔ میرے شوہر کا نام عمران ہے، وہ بھی بنو لاوی سے ہیں۔ ملکہ آسیہ نے پوچھا، کیا تیرا شوہر تیرے ساتھ نہیں آیا؟ یوقابد بولی، جس وقت یہ منادی اور داعیاں میری بیٹی کے ساتھ میرے گھر آئی اس وقت میرا شوہر گھر میں نہ تھا، اس لیے میں اکیلی ہی ادھر آئی ہوں۔ ملکہ آسیہ نے پھر پوچھا، اور تمہاری وہ بیٹی بھی تمہارے ساتھ نہیں آئی جس کی وجہ سے تم ہمیں ملی ہو؟ یوقابد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں سنبھالتے ہوئے کہا، اسے میں گھر پر چھوڑ آئی ہوں کیونکہ میرا اپنا بھی ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا نام ہارون ہے، میری بیٹی اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ ملکہ آسیہ نے اب اپنے مطلب پر آتے ہوئے کہا، اے یوقابد، چونکہ اس بچے نے تیرا دودھ پی ہی لیا ہے جسے میں اپنا بیٹا مان چکی ہوں، لہٰذا تجھے یہاں اس لیے بلایا گیا ہے کہ تو یہیں شاہی محل میں رہ کر اسے دودھ پلاتی رہے۔ یوقابد نے محسوس کر لیا تھا کہ ملکہ آسیہ ان کی ضرورت محسوس کر رہی ہیں، سو انہوں نے خودداری سے کام لیا اور کہا، اے ملکہ، میں اپنے بچے کو گھر پر چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ بھی شیر خوار ہے۔ ہاں، اگر آپ راضی ہوں تو آپ یہ بچہ میرے سپرد کر دیں، میں اسے اپنے گھر پر رکھ کر دودھ پلاؤں گی اور وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس بچے کی حفاظت و خبر گیری میں ذرا کوتاہی نہ کروں گی۔ یوقابد نے ملکہ آسیہ سے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ انہیں خدائے بزرگ و برتر کا وہ وعدہ یاد آ گیا تھا جس میں انہیں بشارت دی گئی تھی کہ چند روز جدائی کے بعد ہم بچے کو تمہارے پاس واپس لے آئیں گے۔ یہ خیال آنے پر یوقابد اپنی بات پر جم گئیں۔ ملکہ آسیہ نے مجبور ہو کر یوقابد کی بات مان لی اور منادوں اور دائیوں کو انعام دینے کے علاوہ یوقابد کو بھی انعام و اکرام اور موسیٰ کی پرورش کے لیے رقم فراہم کی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس پرورش پانے لگے۔
جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کچھ بڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل ہو گئی تو آسیہ نے اپنے چند درباریوں کو حکم دیا کہ بچے کو ان کے پاس لے کر آئیں۔ ساتھ ہی انہوں نے منادوں کے ذریعے شہر میں یہ اعلان کرا دیا کہ میرا بچہ آج میرے گھر آ رہا ہے، لہٰذا شہر میں کوئی ایسا نہ رہے جو اپنے گھر سے باہر نکل کر اس کا احترام و انصرام نہ کرے۔ میں خود اس کی نگرانی کروں گی اور دیکھوں گی کہ اہل شہر اس معاملے میں کیا کرتے ہیں۔ اس اعلان کا یہ اثر ہوا کہ جب یقابد حضرت موسیٰ کو لے کر اپنے گھر سے نکلی تو لوگوں نے ان دونوں پر تحائف و ہدایہ کی بارش شروع کر دی، یہاں تک کہ یقابد بچے کو لے کر ملکہ آسیہ کے پاس پہنچ گئیں۔ جس قدر تحائف ملے تھے ملکہ آسیہ نے یقابد کے حوالے کر دیے۔ بچے کو ان سے لیا اور اسے صحت مند اور چاق و چوبند دیکھ کر بڑی خوش ہوئیں۔ اسی خوشی میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں ابھی اپنے بچے کو لے کر رامسیس کے دربار میں جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہ میرے بیٹے کو کیا انعام دیتا ہے۔ پس حضرت موسیٰ کو گود میں لیے ملکہ آسیہ بھرے دربار میں داخل ہوئیں اور حضرت موسیٰ کو رامسیس کے گود میں ڈالتے ہوئے کہا، میں نے آج اپنے بیٹے کو اپنے پاس منگوا لیا ہے۔ سب لوگوں نے اسے تحائف پیش کیے ہیں۔ اب میں اسے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں کہ دیکھوں آپ اسے کیا تحفہ دیتے ہیں۔ رامسیس نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو گود میں لے لیا۔ درباری بچے کو اس کی گود میں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ رامسیس آسیہ سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسی لمحے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے رامسیس کی داڑھی پکڑی اور اسے کھینچ کر زمین کی طرف جھکانا شروع کر دیا۔ ملکہ آسیہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور ہنستے خوشی کا اظہار کرتے درباریوں پر خاموشی اور سنجیدگی طاری ہو گئی۔ اس موقع پر دربار کا ایک بوڑھا کاہن اٹھا اور رامسیس سے بولا، اے بادشاہ، بنو اسرائیل کا وہ وعدہ ہم بھرے دربار میں پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے اللہ نے ان کے بڑے نبی ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا نبی پیدا ہوگا جو آپ پر غالب آئے گا اور آپ کو پچھاڑ دے گا۔ بس اے بادشاہ، یہ وہی لڑکا ہے جو آنے والے دور میں آپ کے لیے آلام کا باعث بنے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس نے آپ کی داڑھی پکڑ کر زمین کی طرف آپ کو جھکا دیا تھا، گویا یہ آپ کو پچھاڑنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر رامسیس پریشان ہو گیا۔ اس کی دوسری بیوی میں سے اس کا جوان بیٹا ممتاح بھی کاہن کی گفتگو پر حیران اور پریشان ہو گیا تھا۔ پھر کوئی فیصلہ کرنے کے بعد رامسیس بلند آواز میں بولا، ان سپاہیوں کو بلواؤ جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے پر مامور ہیں، تاکہ سب لوگوں کے سامنے اس بچے کو ذبح کر دیا جائے کہ آنے والے دور میں یہ ہمارے لیے کسی دکھ اور مصیبت کا باعث نہ بن سکے۔ ملکہ آسیہ فوراً بولی، اے رامسیس، یہ بچہ تم مجھے دے چکے ہو، پھر تم اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر رہے ہو؟ رامسیس غضبناک ہو کر بولا، یہ بچہ ایسی ہی سزا کا حقدار ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میری داڑھی کھینچتے ہوئے گویا یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ مجھے زمین پر پچھاڑ دے گا اور مجھ پر غالب آ جائے گا، لہٰذا اس کا قتل کرنا ضروری ہے۔ ملکہ آسیہ نے معاملے کو بگڑتے اور بچے کو خطرے میں دیکھا تو بڑی فکر مند ہوئی۔ فوراً ہی انہوں نے کچھ سوچا اور رامسیس سے کہا، اس معاملے کو نمٹانے کے لیے میں ایک تجویز پیش کرتی ہوں، جس سے فیصلہ ہو جائے کہ آپ کی داڑھی پکڑ کر زمین کی طرف کھینچنے کا معاملہ بچے نے اپنے بچپنے کی بے خبری اور لاشعوری جذبے کے تحت کیا ہے یا یہ کوئی دانستہ شوخی ہے۔ میری تجویز سے سارا معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ جب تک یہ معاملہ نمٹ نہ جائے اس وقت تک آپ بچوں کو ذبح کرنے والے سپاہیوں کو نہ بلوائیں۔ فرعون نے ملکہ سے وعدہ کیا، کہو تم اپنی تجویز کہو، میرا تم سے وعدہ ہے کہ جب تک اس پر عمل نہ کر لیا جائے گا سپاہیوں کو نہیں بلواؤں گا۔ ملکہ آسیہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تو پھر ایسا کیجئے کہ 2 تشتریاں منگوائیں، ایک تشتری میں آگ کے دہکتے ہوئے انگارے اور دوسری تشتری میں 2 چمکدار اور انتہائی جاذب نظر اور پرکشش موتی ہوں۔ بس ان دونوں تشتریوں کو بچے کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اگر بچہ ہاتھ بڑھا کر موتی اٹھا لے اور انگاروں کو چھوڑ دے تو سمجھ لیا جائے کہ اس نے آپ کی داڑھی پکڑ کر کھینچنے کا عمل اپنے عقل و شعور سے اور دانستہ طور پر کیا تھا۔ ایسی صورت میں آپ کو حق ہوگا کہ آپ ان سپاہیوں کو بلوائیں اور انہیں حکم دے کر اس بچے کو قتل کرا دیں۔ میں کوئی اعتراض نہ کروں گی، میں یہ سمجھ کر خاموش ہو جاؤں گی کہ میں نے کسی بچے کو اپنایا ہی نہ تھا۔ لیکن اے رامسیس، اگر بچہ ہاتھ بڑھا کر انگاروں کو اٹھا لے اور موتیوں کو ترک کر دے
تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کام اس نے عقل و شعور سے نہیں بلکہ بچپن کی معصومیت اور بھولے پن سے اس سے سرزد ہوا ہے۔ اس صورت میں مجھے یہ حق ہوگا کہ میں بچے کو یہاں سے لے کر چلی جاؤں۔ آسیہ کی اس تجویز پر رامسیس کا غصہ فرو ہوا اور وہ کسی قدر مسکراتے ہوئے اس نے اس تجویز کی تائید کرتے ہوئے کہا، اے آسیہ، تم جانتی ہو میری سب بیویوں میں تم چھوٹی ہو اور میں تمہیں سب سے عزیز رکھتا ہوں، لہٰذا تمہاری خوشی کی خاطر میں اس تجویز کو منظور کرتا ہوں۔ میں اسے رد نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا کرنے سے تم ناخوش ہو جاؤ گی، اور اے آسیہ، تمہاری ناراضگی میری تکلیف کا باعث ہوگی، لہٰذا یہاں سب لوگوں کے سامنے تمہاری تجویز پر عمل ہوگا۔ رامسیس نے اپنے پہلو میں بیٹھے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ممتاح، میرے بیٹے، تم خود جاؤ اور 2 ایسی تشتریاں لاؤ کہ ایک میں موتی ہو اور دوسری میں انگارے ہو۔ ممتاح اٹھ کر فوراً باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا۔ اس کے ساتھ شاہی محل کا ایک محافظ تھا جس نے 2 تشتریاں اٹھا رکھی تھیں۔ ایک میں نہایت چمکدار اور پرکشش موتی تھے اور دوسری تشتری میں آگ کے انگارے تھے۔ رامسیس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور محافظ کو حکم دیا، دونوں تشتریاں فرش پر رکھ دو۔ محافظ نے تشتریاں فرش پر رکھ دیں تو رامسیس نے کہا، اے آسیہ، اب تم بچے کو دونوں تشتریوں کے پاس بٹھا دو۔ آسیہ نے فوراً بچے کو دونوں تشتریوں کے پاس بٹھا دیا، پس بچے نے موتیوں کو چھوڑ دیا اور انگاروں کو اٹھا لیا۔ از معروف القرآن، تفسیر سورہ طٰہٰ۔ رامسیس نے یہ دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر بچے سے انگارے چھین لیے کہ کہیں اس کا ہاتھ نہ جل جائے۔ اس طرح بھرے دربار میں ملکہ آسیہ کی بات رہ گئی۔ رامسیس نے بچے کو اٹھا کر آسیہ کو دیا اور پرسکون انداز میں اس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے آسیہ، تم نے اپنی تجویز سے ثابت کر دیا ہے کہ اس بچے نے میری داڑھی پکڑ کر زمین کی طرف کھینچنے کا عمل یقیناً بچپن کی بے خبری اور معصومیت میں کیا ہے۔ اس نے انگاروں کو تھام کر ثابت کر دیا ہے کہ اس نے یہ اپنے عقل و شعور کے تحت دیدہ و دانستہ نہیں کیا، لہٰذا اے آسیہ، تم بچے کو اپنے پاس رکھنے اور اس کی پرورش کرنے کا حق رکھتی ہو۔ یہ معاملہ دیکھ کر درباریوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا اور سب خاموش رہے۔ آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہاں سے چلی گئیں۔ جب آسیہ اپنے کمرے میں واپس آئیں تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یوقابد کمرے میں بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ آسیہ نے بچے کو لا کر ان کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، اے یوقابد، آج تو میں اس بچے سے محروم ہو چلی تھی۔ میرا شوہر رامسیس اس کا خاتمہ کرنے کے لیے سپاہیوں کو طلب کرنے ہی والا تھا کہ میری ایک تجویز نے وہاں کام کیا اور یہ بچہ مجھے واپس زندہ مل گیا۔ آسیہ کی بات پر یوقابد فکر مند اور پریشان ہو کر پوچھنے لگیں، اے مقدس ملکہ، یہ معاملہ کیوں کر اور کیسے ہوا تھا؟ کیا آپ مجھے اس کی تفصیل نہ بتائیں گی؟ کیونکہ میں بھی اس بچے کی پرورش میں اب ملوث ہوں۔ آسیہ نے جو کچھ اس بچے اور اپنے ساتھ رامسیس کے دربار میں پیش آیا تھا اسے انہوں نے سنا دیا۔ جب وہ خاموش ہوئیں تو یوقابد نے فکر مندی سے کہا، اے مقدس ملکہ، یہ معاملہ اور حادثہ تو اس بچے کے لیے سود مند نہیں ہے۔ اگر پھر کبھی ایسا ہوا تو بچے کی جان تو جاتی رہے گی، جبکہ مجھے اب اس سے ایسی انسیت پیدا ہو گئی ہے جیسے یہ اب میرا اپنا ہی بیٹا ہو۔ اے مقدس ملکہ، کیا یہ ممکن نہیں کہ بچہ یہاں شاہی محل میں کم سے کم آئے اور ایسا نہ ہو کہ پھر یہ کبھی ایسی ہی یا اس سے بڑی ابتلا میں پڑ جائے؟ اس لیے اے مقدس ملکہ، اس کے بارے میں آپ احتیاط کریں، اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ میرے بچے اس کے ساتھ ایسے مانوس ہو چکے ہیں کہ وہ پل بھر کو اپنے پاس سے اسے علیحدہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ ان حالات میں اے ملکہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کوئی بہتر فیصلہ کریں گی، ایسا فیصلہ جس میں اس بچے کی بہتری اور عافیت شامل ہو۔ یوقابد کی باتوں سے متاثر ہو کر آسیہ نے فکر مند سی آواز میں اپنی رائے اور فیصلے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے یوقابد، تو نے جن خدشات کا اور خطرات کا اس بچے کے متعلق اظہار کیا ہے میں ان سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ سنو یوقابد، میرا یہ فیصلہ ہے کہ یہ بچہ مکمل شاہی اخراجات پر تمہارے ہاں تمہاری نگرانی میں ہی پرورش پائے گا۔ آج جو حادثہ ہونے جا رہا تھا، اگر دوبارہ ایسا ہی کوئی حادثہ رامسیس کی موجودگی میں ہو گیا تو پھر اس بچے کی خیر نہیں۔ پھر مزید یہ کہ
مصر کے بڑے بڑے کاہن اور ستارہ شناس نہ جانے کیوں اس بچے کے مخالف ہو کر پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بچہ وہی ہے جو بڑا ہو کر مصر کے حکمرانوں کی تباہی اور بنی اسرائیل کی نجات، آزادی، فلاح اور عزت کا باعث بنے گا۔ لہٰذا اے یقابد، یہ بچہ اب زیادہ تر تیرے پاس ہی رہے گا۔ میں جب اسے ملنے کے لیے شاہی محل میں بلایا کروں گی تو اپنی طرف سے پوری کوشش کیا کروں گی کہ یہ رامسیس کے نزدیک اور سامنے نہ جانے پائی۔ اور سنو یقابد، یہ بچہ مجھے دوسرے بچوں کی نسبت علیحدہ اور مختلف لگتا ہے۔ جس وقت میرا شوہر اس بچے کے قتل کے درپے ہو گیا تھا تو میں نے یوں ہی آگ کے انگاروں اور موتیوں کی تجویز پیش کر دی تھی۔ میں تو صرف اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتی تھی، لیکن اے یقابد، اس وقت میں حیران اور دنگ رہ گئی جب میری خواہش کے مطابق بچے نے موتیوں کو چھوڑ کر انگاروں کو تھام لیا۔ اس لیے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ بچہ عام دوسرے بچوں کی نسبت منفرد ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اگر کسی موقع پر میں اس بچے کی طرف سے زیادہ پریشان بھی ہوئی تو میں خود تمہارے گھر آ کر اس سے مل لیا کروں گی۔ یقابد خود یہی چاہتی تھی کہ بچہ ہم وقت ان کے پاس ہی رہے اور وہ خود اس کی پرورش اور نگرانی کریں، لہٰذا وہ آسیہ کی گفتگو سے خوش اور مطمئن ہو گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے بچے کو سنبھالتے ہوئے اجازت طلب لہجے میں پوچھا، اے مقدس ملکہ، کیا اب میں بچے کو لے جاؤں؟ آسیہ نے کچھ سوچا، پھر بولی، ہاں یقابد، اب تم جاؤ، اور سنو، اس کی دیکھ بھال خوب عمدگی سے کرنا۔ ساتھ ہی آسیہ نے نقدی کی ایک تھیلی نکال کر یقابد کو تھمائی اور بولی، اے یقابد، اب تم جاؤ، سفرہ اور فوا گاہے بگاہے تمہیں بچے کی پرورش کے لیے معقول نقدی اور معاوضہ پہنچاتی رہیں گی۔ یقابد مطمئن اور خوش بچے کو لے کر شاہی محل سے چلی گئیں۔ اب موسیٰ بن ظفر یعنی سامری ایک منہ بند غار میں جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پرورش پانے لگا، اور موسیٰ بن عمران اپنے ہی گھر میں اپنی والدہ کے پاس شاہی اخراجات پر پلنے لگے تھے۔